بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ و حاجت کے معزز سامعین اور ناظرین کو مسز رضا کا سلام اور ڈھیر ساری دعائیں۔ آج ایک بہت ہی پیاری سورہ جس سے مجھے بھی کچھ خاص لگاؤ ہے، معلوم نہیں کیوں، پر یہ سورہ جس ذات سے اب منسوب ہے اس ذات نے شاید اس کو اور زیادہ معجز نما اور پرتاثیر بنا دیا ہے۔ جی میں سورہ کاف کی بات کر رہی ہوں، سورہ کاف جس کی تلاوت حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر سوار ہو کر کی تھی۔ شہید ہونے کے بعد جب ان کا سر نیزے پہ سوار کیا گیا تو ان کے سر مبارک نے سورہ کاف کی آخر کی 10 آیات کی تلاوت کی تھی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ سورہ کاف ہی کیوں؟ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اس کی کیوں نہیں؟ سب سے چھوٹی پیاری سورہ سورہ اخلاص ہے، اس کی کیوں نہیں؟ سورہ دہر کی کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ سے منسوب سورہ کوثر کی کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سورہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں اس کی طرف انسان کو دعوت دی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے فائدے ہیں اس کے پڑھنے کے، تو آپ اس کو پڑھیے گا اور اس کے وظائف میں سے جو آپ کو صحیح لگے اس کو کریے گا بھی۔ سب سے پہلے اس کی سورہ کاف کی اگر آپ 10 آیتوں کی اس کی جو ہے حفظ کر لیتے ہیں، اس کی جو شروع کی 10 آیات ہیں ان کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو روایت میں ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، جو کہ آخری زمانے میں اس کا جو ہے لازم آئے گا، اس کا دجال آئے گا اور ہم کو بہکا سکتا ہے، تو اس کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2، اس کی روزانہ 10 آیتوں کی صرف آپ یاد کر لیں اور پھر روزانہ اس کا ورد کر لیا کریں تو جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ وہ صرف فقط یہ 10 آیتیں شروع کی یاد کرنے سے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک نور جو قیامت میں، زندگی میں اور آپ کی قبر کی تاریخی میں کام آئے گا، آپ کو روشنی دے گا، وہ تیار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یہ تو چھوٹے چھوٹے وظائف تھے، اب اس کے علاوہ پوری سورہ کاف کی تلاوت کرنے سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ جان لیجئے۔ نمبر 1، قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر ہم لوگ قرضوں کا شکار ہوتے ہیں اور پوری زندگی اپنی اسی پریشانی میں گزار دیتے ہیں کہ قرض کیسے ادا ہوگا، تو جان لیجئے نماز جمعہ کے بعد صرف ایک بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ قرض سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب تک آپ کا قرض پورا نہ اتر جائے اس عمل کو آپ ہر جمعہ کرتے رہیں۔ دوسرا، غربت کا شکار، مال و دولت کی تنگی، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ 11 دن تک اس سورہ کو بعد نماز عشاء پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ تیسرا عورت کے لیے ہے کہ جن کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اپنے حمل کی حفاظت کے لیے وہ 40 روز لگاتار بلا ناغہ نماز فجر کے بعد سورہ کاف کو فقط ایک بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ اگر کوئی کام کے بارے میں آپ اللہ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص کو کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 دن تک سورہ کاف کو صرف ایک بار پڑھے، تو اس کے اندر پروردگار ایسی روحانی طاقت پیدا کر دے گا اور کسی نہ کسی طرح سے اس کام کے متعلق اس شخص کو آگاہ کر دے گا۔ اس کے بعد اگر ہر مہینے میں صرف ایک دفعہ کسی بھی دن کو آپ مقرر کر لیں، میں زیادہ جو ہے پریفر کرتی ہوں جمعرات یا شب جمعہ اس دن کو، تو اس میں آپ سورہ کاف کو ایک دفعہ پڑھیں، مرد اور عورت دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں، اور پانی پر دم کر کے گھر کے کونوں میں چھڑک دیں، گھر کے لوگوں کو بھی پلائیے، خود بھی پیجیے، گھر کے فریج میں جتنی بوتلیں ان سب میں بھی ایک ایک گھوٹ 2 گھوٹ ملا دیجیے تاکہ پیتے رہیں پانی، تو یقین مانیں وہ پورا کا پورا گھر، اس کے افراد حصار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حصار میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ پورا مہینہ، ہر مہینے آپ یہ عمل کریں۔ تو اس کے علاوہ جن بھوت، بری ارواح، حادثات، منوسیت، ان سب سے آپ، بیماریاں، ان سب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتی ہوں کہ سورہ کاف کے کچھ وظائف جو ہماری زندگی میں بہت سارے مسائلوں کو بڑے آسانی سے حل کر سکتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور آپ ان پر عمل کریں گے۔
10 آیات ہیں، کوشش کریں کہ روزانہ ایک آیت یاد کر لیں. ایک آیت، اللہ کو اتنا وقت تو ہم دے ہی سکتے ہیں کہ ایک آیت، فقط ایک آیت یاد کریں ایک دن میں، پھر اس کو پڑھتے رہیں پورا دن. پھر دوسری آیت دوسرے دن یاد کر لیں تو 2 ہو گئیں، ان 2 کو پڑھتے رہیں اور بار بار اس آیت کو لگاتے رہیں، سنتے رہیں. اس سے کیا ہوگا، صرف آپ کے کان سے نہیں، آپ کے گھر میں جو بچے موجود ہیں ان کے کانوں سے بھی گزرے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بار بار اس کی تکرار سن کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ان کی زبان پہ چڑھ جائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.